چاہے جیلوں میں جانا پڑے چاہے قبروں میں جانا پڑے، انقلاب کا نعرہ لگانا پڑے گا، تبدیلی کی بات کرنی پڑے گی. اور کہ آپ میرے وکیل نہیں ہیں کہ میرا بیانیہ آپ بنا کر پیش کریں گے. جو میں کہوں گا وہی کہیں گے آپ. الیکشن کرائیں دوبارہ اور اسٹیبلشمنٹ دستبردار ہو جائے. السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اور الیکشن کمیشن ہی کا رول ہوتا ہے صحیح، لیکن یہاں تو جس کا رول ہے اس نے رول ادا نہیں کیا، جس کا رول نہیں ہے اس کو بے دخل کر دیا گیا، اور جن کا کوئی رول نہیں ہے آئین میں اور حلف اٹھایا ہے کہ ہم دخل نہیں دیں گے، انہوں نے سارا الیکشن کنٹرول کر لیا. تو اب اس یہی جنگ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے الیکشن کے ساتھ؟ اب الیکشن کرائیں دوبارہ اور اسٹیبلشمنٹ دستبردار ہو جائے. فوج پولیس اسٹیشنوں سے دور رہے، واپس اپنے علاقوں میں چلی جائے جہاں ان کی ضرورت ہے. الیکشن میں ان کی ضرورت نہیں ہے. ماضی میں دیکھا گیا ہے آپ نے مخالفت کی ہے بھرپور پی ٹی آئی کے حوالے سے، ان کی جماعت کی، تو آپ درمیان میں کوئی لچک پیدا ہوئی تھی، معاملات چلے تھے، تو اب کیا صورتحال ہے پی ٹی آئی سے؟ آپ کے معاملات مستقبل قریب میں وہ مزید گہرے ہوں گے یا کوئی کیا کرنٹ سچویشن کیا ہو جائے گی؟ تو جب مذاکرات ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے گے تو پتہ چلے گا. ہم ابھی بیٹھے نہیں ہیں تو آپ کا سوال تو ویسے ہی ضائع چلا جائے گا. وقت پہ سوال کیا کرو. سر یہ جو موجودہ الیکشن ہوا ہے آپ کو سخت تحفظات ہیں، موجودہ نظام سے سخت تحفظات ہیں. ایک تو ان کا سلوشن بتائیں کہ کمپلیٹ پاکستان کے مفاد کا آپ کے نظر میں کیا سلوشن ہے؟ دوسرا میرا سوال بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی مزاحمت کی سیاست کر رہی ہے اور آپ بھی، آنے والے دنوں میں کیا اتحاد ممکن ہے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا. پہلے سوال کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بہت سے اینکر سے بھی سنا ہے اور مجھے تعجب ہوا ہے کہ فضل الرحمان احتجاج کر رہا ہے، متبادل پیش نہیں کر رہا، جلسے کر رہا ہے تو متبادل نظام بھی تو دے. حضرت ہمارا متبادل نظام کا پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس آئین ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے قوانین پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارا الیکشن جو ہے اس کو بھی اختیار کیوں کر دیا گیا ہے؟ ہماری فوج اور مقتدرہ سیاست پہ کیوں مداخلت کرتی ہے؟ آئین خود وضاحت کرتا ہے اس چیز کی. جس ملک میں آئین موجود ہو اور عین بھی متفقہ آئین موجود ہو، جہاں قوانین موجود ہوں، جہاں ہر شعبے کا اپنا ایک دائرہ کار موجود ہو، قانون اس کا دائرہ متعین کرتا ہے، ہم وہاں سے جا کر ہر شعبے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. وہ بھی میرے کنٹرول میں، وہ بھی میرے کنٹرول میں، وہ بھی میرے کنٹرول میں، اور ہر چیز کو ہم ریاستی لیول پہ جا کر قابو کرتے ہیں. انتظامی بنیادوں پر ملک کو چلانا ہے تو بیوروکریسی کو آزاد کرو اور حکومتوں کو آزاد کرو. حکومت سیاسی لوگوں کی بنے. ہر ضلع میں جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، الیکٹیبلز اکثر ان کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور جس کو وہ چاہیں، آج آپ کی باری ہے، آج آپ کا نمبر ہے، آج آپ کا نمبر ہے، پچھلی دفعہ اس کا نمبر تھا، اس کا نمبر ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی پالیٹکس ہے ملک کی؟ اور کوئی انکار نہیں کر سکتا ہمارے دعوے سے، یہ حقائق ہیں. تو اس طریقے سے حضرت ایک ایک کو رات کے اندھیروں میں بلا کر ان کو ہدایات دینا، ان سے رشوتیں لینا، ان سے پیسے لینا، اور پھر ہر ایک سے پیسے لینا، اور پھر ایک کو کامیاب کرانا، اور باقی جو ہے وہ مانگ بھی نہیں سکتے ان سے واپس. اس طرح بھی ہوتا ہے سیاست. اور ہمارے ملک میں اس قسم کی باتوں کو ایک تعجب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں، حقائق، زمینی حقائق. اس کا انکار کیوں کیا جائے؟ آپ کے اے پی کے میں جو ہے اس ٹائم گورنر اور وزیر اعلیٰ آپس میں اور دونوں طرف سے اپنے معتزم ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے صوبے کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ صرف فضل الرحمان دشمنی میں اور مخالفت میں انہوں نے یہ دو بڑے عہدے صوبے میں کیوں دیا ان کو. جب کرائٹیریا یہ ہو کہ چونکہ یہ مولانا صاحب کے مقابلے میں ہے، تو چونکہ یہ مولانا صاحب کے مقابلے میں ہے تو اس لیے ہم صوبے میں ان کو دیں گے، تو اس سے تو میری اہمیت بہت اونچی ہو جاتی ہے نا جی، کہ میں ان کی تو یہ چیزیں جو ہے وہ بچگانہ قسم کے فیصلے ان کے ہوتے ہیں اور بالکل امیچور فیصلے. اور اب میں کیا تبصرہ کروں ان کو؟ مولانا صاحب، ایک عوام کے مخالف بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا، ایک بیانیہ ہے آپ کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیانیے میں اور پی ٹی آئی کے بیانیے میں کیا فرق؟ میں اس وقت اس ایجنڈے پر نہیں ہوں کہ میں پی ٹی آئی اور جمعیت کے بیانیے میں فرق واضح کرتا جاؤں. میرا اپنا بیانیہ ہے، میں پورے آزادی کے ساتھ، میری ایک پارٹی ہے، بہت بڑی جماعت ہے. اس جماعت کو تھوڑا نہ سمجھا جائے، زبردستی سارے اکٹھے ہو کر اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور دھاندلیوں کے ذریعے ہمیں حکومتوں سے محروم کرتے ہیں، پارلیمنٹوں سے محروم کرتے ہیں. بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں دخیل ہوتی ہے. اتنے بڑے منصوبے کے تحت کچھ لوگوں کو اوپر لے جانا، کچھ لوگوں کو نیچے لے جانا. تو جس پارٹی کے خلاف عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ مل کر منصوبہ بندی کرتی ہے، میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا پھر کہ اس کا بیانیہ کیا ہے، اس کا بیانیہ کیا ہے. میں کسی کے بیانیہ کو بیانیہ نہیں سمجھتا، میں اپنے بیانیہ کا ذمہ دار ہوں. اور آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ میرے وکیل نہیں ہیں
कि मेरा बयानिया आप बनाकर पेश करेंगे, जो मैं कहूँगा वही कहेंगे आप। तो अवाम बराह रास्त समझती क्यों नहीं है? इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को अब तब्दील करना पड़ेगा, इनकलाब का नारा लगाना पड़ेगा, तब्दीली की बात करनी पड़ेगी, और सच्ची तब्दीली, ड्रामाई तब्दीली नहीं। तो सही मानों में आप बात करें, पंजाब के लोगों को समझाएं, तज्जिए करें। सारे तज्जिए जो हैं वो दो पार्टियों के अंदर फंसे हुए हैं जी। पूरा आपका मीडिया दो पार्टियों में फंसा हुआ है, आज ये और आज वो, आज ये और आज वो। सवाल है जी, उसमें यह कि आपने एक अलम बुलंद किया है इस निज़ाम के खिलाफ, फसूदा निज़ाम, जैसे आप इलेक्टिबल्स कह रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं। आपने अभी तक जो है एक जो अपनी तहरीक का आगाज किया वो गुफ्त शनीद से है। आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरीके से आपकी बात नहीं सुनी जाती तो क्या आप एक बड़े पैमाने पर एहतजाज करने जा रहे हैं? एहतजाज करने के लिए हम जाएंगे। मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक ही जमात है जो एक ही बात कर रही है। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, हमने कहा धांधली हुई। ये नहीं कि नून लीग मेरे दोस्त बन गई, पीपल पार्टी मेरे दोस्त बन गए, हमने मिलकर तहरीक चलाई। आज अगर उनकी हुकूमत आ गई तो मैं चुप हो जाऊं? नहीं, अगर यहाँ पर भी धांधली हुई है, मैं आज भी कहता हूँ कि धांधली हुई है, और इसको तब्दील करना पड़ेगा जी, कुर्बानियां देकर करना पड़ेगा जी, कुर्बानियां देकर, चाहे जेलों में जाना पड़े, चाहे कब्रों में जाना पड़े, लेकिन कुर्बानी देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कुर्बानी कौन देगा सर? कुर्बानी कौन देगा? आप जैसे नौजवान देंगे जी। आप किस लिए हैं जी? कुर्बानी देने के लिए हैं, रोटी खाने के लिए थोड़ी है आप लोग। सर, जो इस वक्त सियासी सूरत पाकिस्तान के अंदर है, आपके ख्याल में इसका वाहिद हल क्या है? ये हुकूमत का खात्मा, नए इलेक्शन है, या कोई इसके अलावा भी कोई हल है? हजरत, ये सवाल क्यों आप करते हैं? मेरा तो दिमाग ख़राब कर लेते हैं आप लोग इस किस्म का सवाल करके। यानी आपका दिमाग और पूरे कौम का दिमाग और सियासतदानों का दिमाग जुमूद का शिकार हो गया है। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ जुल्म करे, जो गंद हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, जो ड्रामे हमारे साथ करे, फिर उसके बाद फिर क्या होगा जी? फिर क्या होगा जी? ये कोई सवाल है जो हम कर रहे हैं? यानी पूरे कौम के दिमाग को आपने जुमूद के हवाले कर दिया है। हमारे अंदर न सोचने की सलाहियत है, न हमारे पास आइन है, न हमारे पास रहनुमाई के लिए कोई कानून है, न हमारे पास कोई इदारे हैं। सब कुछ मौजूद है, फिर एक इदारे की बालादस्ती क्यों? मौलाना साहब, आप पीडीएम का हिस्सा रहे, आपके बेटे मैं सर बना रहा हूँ, सर बना रहा हूँ, हिस्सा नहीं रहा हूँ खाली। तो उस टाइम इस्लाहत का वक्त था, 1.5 साल आपके पास था, तो उस टाइम क्यों नहीं की गई इस्लाहत? ये पंजाब से भी पूछो ना, मुस्लिम लीग से भी पूछो, जिसको आपने वोट दिए। बड़े तो वो थे ना, क़यादत तो वो कर रहे थे, हम तो साथ साथ चल रहे थे, बट ठीक है, कुछ अपने राय के खिलाफ भी हम चल रहे थे ताकि इत्तेहाद न टूटे। लेकिन ये सवाल आप जो मुझसे करने की जरूरत कर रहे हैं, कभी वहां जाकर मियां नवाज शरीफ से भी करें ना। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान की इंतहाई अहम गुफ्तगू, इंतहाई अहम सवाल पूछे गए सहाफ़ियों की जानिब से मौलाना फजल रहमान से कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो सकता है, जिसके मुतल्लिक मौलाना साहब ने खुलकर अपनी इजहार किया इत्तेहाद के हवाले से कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा नाज़रीन कराम, मौलाना साहब ने कहा कि धांधली हुई और जब तक ये धांधली वापस नहीं होती हमें कब्रों में उतार दें या तो हमें जेलों में जाना पड़े, हम किसी बात से दुरेग नहीं करेंगे बल्कि हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। कल भी मौलाना साहब से सवाल किया गया था फैसल वाडा के मतलब, जिस पर मौलाना साहब ने खुलकर कहा था कि फैसल वाडा क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।